اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی شریعت میں ہر مخلوق کے لیے قانون موجود ہے، حیوانات ہوں، درندے ہوں، چوپائے ہوں، موذی جانور ہوں، نفع پہنچانے والے جانور ہوں، پرندے ہوں، انسان ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، ہمسایہ ہے، خاندان والا ہے، غرض کہ جتنی بھی مخلوق موجود ہے، جتنے بھی طبقات اس مخلوق کے موجود ہیں، سب کے بارے میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں قانون بنا دیا، اور وہ قانون آپ کے وجود مسعود کی برکت سے باعث رحمت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک صاحب ملنے کے لیے آئے۔ ایک واقعہ اونٹ کا آتا ہے، ایک واقعہ بیل کا آتا ہے۔ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں کا بھی واقعہ ہے، اور آپ ملنے کے لیے ایک آدمی آیا، اونٹ اس نے باہر بٹھایا مسجد کے باہر، وہ دو واقعے ایسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزے عطا فرمائے تھے، اللہ جل شانہ نے وہ تمام معجزے حضور میں اکٹھے کر دیے تھے۔ تمام انبیاء کے معجزے حضور میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہر نبی کے معجزے کا ظہور حضور کے وجود سے ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہو گیا ہے۔ اب یہ حیوانوں کی اور درندوں پرندوں کی، جانوروں کی آواز سننے کا معجزہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ وہ سنتے تھے اور سمجھتے تھے باتوں کو۔ قرآن نے وضاحت کی ہے، جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، کیڑی کھڑی ہو گئی اور اس نے خطاب کیا کھڑے ہو کے اپنی قوم کو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ لشکر آ رہا ہے سلیمان کا، چھپ جاؤ اپنی بلوں میں ورنہ تم کو لتاڑ کے رکھ دے گا، تمہارا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سن کے مسکرائے کہ دیکھو چھوٹی سی ہے اور اپنی قوم کی کتنی خیر خواہ ہے۔ بندہ اپنی قوم کا خیر خواہ نہیں ہے، دیکھو چونٹی نے قوم کی خیر خواہی کی، بچا لیا مصیبت سے۔ اور ہم مسلمان ہیں، اپنے سامنے اپنی قوم کو تباہ ہوتے دیکھتے ہیں، گناہوں میں مبتلا دیکھتے ہیں، حرام میں مبتلا دیکھتے ہیں، خدا کی نافرمانی میں مبتلا دیکھتے ہیں، ہم اپنی قوم کی خیر خواہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ خیر خواہی ہم کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کرنے کا۔ کیڑی کو حکم تھوڑا تھا کہ تم اپنی قوم کو بچا لے، لیکن اس چونٹی نے اپنی قوم میں ہونے کا حق ادا کر دیا اور انسانوں کے لیے مثال بن گئی کہ دیکھو اگر وہ ایسا کمزور سا جانور وہ اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کرتا، تم احسن المخلوق ہو کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہو کر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مرحومہ ہو کر، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے، آپ ہمیں تو حکم ہے ایک دوسرے کی بھلائی کرنے کا، ایک دوسرے کو بچانے کا، گناہوں سے، مصیبت سے، آفات سے، عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ایک دوسرے کو بچانے کا حکم ہے۔ اسی کے حضور نے بھی یہی کام کیا کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دی اور برائی سے روکا۔ جو آدمی بھلائی کرے گا اس کو جنت ملے گی، جو برائی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ تو جہنم سے روکنے والے اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے، تو یہ آپ کا وجود رحمت ہو گیا۔ ہر طبقے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون موجود ہے۔ تو بتا رہا تھا کہ وہ دونوں جانوروں کا واقعہ ایک ہی ہے، ایک ہی قسم کا۔ آپ نے فرمایا اونٹ کس کا ہے؟ جو مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچے ہوئے تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ میرا ہے۔ فرمایا تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ کھلاتا کم ہے، کام زیادہ لیتا ہے، ان پر رحم کرو۔ اللہ پاک نے ان کو تمہاری تحویل میں دے دیا، یہ قانون بن گیا نا، تمہاری تحویل میں دے دیا، ان
بے زبانوں کا خیال کیا کرو۔ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو اونٹ دے کے بلبلایا، اور حدیث میں آتا اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا اور بلایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ مالک آیا، وہاں دیکھو تیری شکایت کر رہا ہے کہ مجھے کھانے کو نہیں دیتا، مجھے پینے کو نہیں دیتا۔ یہ تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے نا، لیکن ساری مخلوق کے لیے رؤوف الرحیم ہے، ہر قسم کی مخلوق پر رحم فرمایا۔ چڑیا کسی نے پکڑ لیا، کیوں پکڑا ہے اس کو؟ بچے رو رہے ہیں، اس کو چھوڑو اس کو، اور منع فرما دیا کہ بچوں کے ایام میں اس کا شکار مت کرو۔ رحمت ہے کہ نہیں اس کے باعث؟ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ رحمت اس آدمی کے لیے ہے، دنیا میں تو آپ کا وجود رحمت ہے ہی کہ سب کو دعوت دی آپ نے، کسی ایک طبقے کو دعوت نہیں دی، سب کو دعوت دی، اور دعوت کی ابتدا ہر نبی گھر سے کرتا ہے، یہ مسلمہ بات ہے۔ حکم ہوتا ہے نبی کو کہ اپنی برادری، اپنے خاندان سے دعوت کو شروع کرو، اور ہم مسلمان خاندان میں کچھ نہیں کرتے، باہر ہم پھرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہوئے، گھر کو سنبھالتے نہیں ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو ٹھیک کرنے کی فکر بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے سنت یہ ہے متواترہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو، دین اپنے گھر میں نافذ کرو، اپنے وجود پر نافذ کرو، اپنی بیوی کو سمجھاؤ، والدہ کو سمجھاؤ، بہنوں کو سمجھاؤ، بہوؤں کو سمجھاؤ، خاندان کے زن و مرد کو دین بتاؤ، پھر ہم صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم گھر میں دین پر عمل نہیں کرتے، نہیں کراتے، اور باہر پھر کے ہم آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور بڑے تمطراق سے ہم داعی بنے ہوئے ہیں، تو یہ دعوت بیکار ہے، یہ جہالت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتداءً اپنی قریش کی 12 شاخوں کو صفا پہ کھڑے ہو کے ایک ایک کا نام لے کے پکار کے کہا کہ فلاں، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، سب کو بلایا اور سب کو بتایا کہ میں تمہارے لیے اللہ پاک نے مجھے آخرت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کہتے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ آپ تو چادر اوڑھ کے لیٹ گئے ہیں، اب تو آپ کا کام کرنے کا وقت آیا، اب تو آپ کے ذمہ ڈیوٹی لگ گئی ہیں۔ 40 برس تو میں نے کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی، اب تو آپ کی زندگی کا وہ حصہ شروع ہو چکا ہے جس میں آپ نے اب کام کرنا ہے، قوم کو سمجھانا ہے، اچھائی برائی فرق کرنا ہے، نیکی بدی، حلال حرام، آخرت کا فکر دلانا ہے تاکہ مخلوق جو ہے وہ تباہی سے بچ جائے۔ میں نے آپ کو اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے، آپ چادر اوڑھ کے پریشان ہو کے لیٹ گئے ہیں، اٹھیے، قم فانذر وربک فکبر، اللہ کا نام بلند کیجئے، لوگوں کو آخرت کا فکر دلائیے، خود بھی پاک ہو جائیے، لوگوں کو پاک کیجئے، پاک ہونے کے ان کو طریقے سکھائیے، کپڑے کیسے پاک کرتے ہیں، جسم کیسے پاک کرتے ہیں، مسائل بتائیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ایسے پیارے نبی کو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، آخری نبی بنا کے آخری ہمیں امت بنایا، تو ہمارے لیے دنیا میں بھی رحمت ہیں اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی سفارش کروں گا، چھوٹے موٹے گناہ تو معاف ہو جائیں گے نا ہمارے، اللہ معاف کر دیں گے، اور جو کبائر ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جن لوگوں کے دامن میں کبیرہ گناہوں کی گٹھڑیاں بندھی ہوگی نا، ان کی سفارش کروں گا۔ آج ایک حدیث آپ حضرات کو سنانے کے لیے میں نے یہ بنیاد باندھی ہے اس بات کی کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام باوجود شفیع ہونے کے، رحمت عالم ہونے کے، رحمت للعالمین ہونے کے، لیکن آخرت میں ایک عجیب معاملہ پیش آئے گا کہ آپ کی رحمت ہوتے ہوئے، اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہوئے، اللہ پاک بھی بڑی رحیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 درجے ہیں رحمت کے، ان میں سے ایک درجہ صرف دنیا میں کام آ رہا ہے، ایک درجہ دنیا میں، ایک درجہ ہے، تو ہم دیکھو کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، پھر بھی وہ غفور الرحیم ہمیں معاف کیے جا رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ اس دھرتی پر ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے زمین پر، یہ اللہ پاک کا حوصلہ نہیں کہ وہ اس زمین کو باقی رکھے ہوئے ہیں؟ پچھلی قوموں کی زمینیں پھٹ گئیں،
پہاڑ پھٹ گئے، ٹوٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ایک ہوا برداشت نہیں کر سکی مخلوق، ایک ہوا کے طوفان سے اس کی سرسراہٹ، اس کی تیزی سے جو آواز پیدا ہوتی تھی، اس آواز سے دل پھٹ گئے ان کے۔ اور دیکھو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دندناتی پھرتی ہے، رات دن ہم بغاوتیں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، نبی کی نبوت کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، فرائض و واجبات، مستحبات تو دور کی بات ہے، فرائض و واجبات کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی مرضی کو دین بناتے ہیں۔ پھر بھی اللہ کا حوصلہ ہے کہ وہ ہمیں رحم فرماتے ہیں ہم پر۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مرتبہ حکم ہوگا کہ جاؤ اپنی مرضی سے ان لوگوں کو نکال لاؤ جو صاحب ایمان ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے جائیں گے، پھر آ کے اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ فرمائیں گے جاؤ، پھر لے آئیں گے کچھ ایمان والوں کو نکال کے، تفصیل کے وقت نہیں ہے، پھر تیسری مرتبہ پھر تشریف لے جائیں گے، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، جاؤ جو آخری درجے کے لوگ مسلمان پھرتے ہو نا، ایمان والوں کو بھی نکال لاؤ۔ پھر چوتھی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں درخواست پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اب مجھے یوں اجازت فرما دیجئے کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہو اس کو میں لے آؤں۔ ہے کوئی رحمت کا ٹھکانہ؟ یہاں اللہ اپنی رحمت بتائیں گے، فرمائیں گے میرے پیارے یہ منصب آپ کا نہیں ہے، یہ منصب میرا ہے، میں جانتا ہوں کس نے کلمہ کس نیت سے پڑھا اور کس نے کلمہ کس نیت سے پڑھا، آپ نہیں پہچان سکتے۔ نبی کے علم کا وہاں اللہ پاک نے اظہار فرما دیا کہ میں جو بتاتا ہوں نبی وہ بتاتا ہے، از خود کچھ نہیں جانتا۔ از خود کچھ جانتے ہوتے تو اللہ فرماتے جاؤ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ان کو نکال کے جاؤ، تو حضور پہچان دیتے یہ کلمے والا ہے، یہ کلمے والا ہے، یہ کلمے والا ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کو واضح فرمایا کہ وہاں یہ میرا منصب ہے، میں جانتا ہوں کہ کس نے کلمہ کیسے پڑھا ہے۔ صرف کلمے کی بنیاد پر اللہ بخشش فرمائیں گے تو ان کا حصہ اللہ کی رحمت کا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف اور رحیم ہے۔ دیکھو اس حدیث کو غور سے سماعت فرماؤ اور سوچ لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مشکل وقت سے بچا لے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرطکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم تظمأ ابدا۔ اس روایت کو بیان فرماتے آگے فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا میر ساماں ہوں گا، آگے جا کر تمہاری میزبانی کروں گا، میں پہلے پہنچ جاؤں گا حوض پر اور وہاں پہنچ کر تمہاری میزبانی کروں گا اور تمہاری پیاس کا انتظام کروں گا، ایسا پانی اپنے حوض سے پلاؤں گا جس کے بعد پیاس نہیں لگے گی، پھر کبھی پیاس میں مبتلا نہ ہوگا۔ یہ آخری بات ہے سننے والی، سبحان اللہ، اللہ ہم کو بچا لے۔ وہاں کچھ لوگ جن کو میں بھی پہچانوں گا، حضور نے کیا فرمایا وہاں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو میں بھی پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے، میری طرف آئیں گے لیکن میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی اللہ کی طرف سے، میں بھی ان کو پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے، وہ میری طرف آئیں گے، اللہ میرے ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دیں گے، میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا۔ ثم يحال بینی وبینہم فاقول انہم منی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی، تو میں کہوں گا یہ آدمی تو میرے ہیں، یہ آدمی تو میرے ہیں، بس مجھے جواب دیا جائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا نئی نئی باتیں نکالی، آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں نکالی اور دین میں کیا کیا رکھنے ڈالے، تو میں کہوں گا بربادی اور دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں فرق ڈالا، اس میں گڑبڑ کی۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین سچا چھوڑ کے گئے ہیں، مکمل کر کے گئے ہیں۔ دنیا میں ایک نبی ایسے آئے ہیں جو اپنے دنیا سے رخصتی کے وقت اس بات پر مطمئن تشریف لے گئے کہ میں نے اب کام مکمل کر دیا، کوئی کام باقی نہیں رہا جو میں نے اللہ کے احکامات کو پورے نہ کر دی ہوں۔ اور اللہ نے آپ پر یہ آیت اتار کر اس بات کی تصدیق فرما دی، تائید فرما دی، مہر لگا دی کہ آپ کو میں نے دین مکمل کر کے دے دیا، اور نبی کے پاس جو کوئی دین آتا ہے اللہ کا نبی اس کو عملی طور پر کرتا ہے، کرواتا ہے، حکم دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین، سچے دین پر خود عمل فرمایا، لوگوں سے عمل کرایا اور حکم دیا عمل کرنے کا، تینوں باتیں فرما گئے۔ اب آپ کے بعد جو آدمی دین کو اپنی رائے کے مطابق تبدیل کرے گا، اللہ جل شانہ حضور کی شفاعت سے محروم فرما دیں گے۔ کسی بھی عمل میں کوئی آدمی تبدیلی کرتا ہے اپنی مرضی سے، اس کو دین بناتا ہے، حالانکہ دین نہیں ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس پر غور کر لو، جو نئی بات اس دور میں کوئی آدمی ایجاد کرے گا اس کی ذاتی بات ہوگی، دین نہیں ہوگا۔ اور دین وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست سیکھا اور سیکھ کے آگے بتایا، اور وہ ائمہ فقہا محدثین کے پاس پہنچا، جمہور نے اتفاق کیا اور ان اعمال پر قیاس کر کے اور نیکیوں کو اختیار کیا۔ اس کے بعد جو آدمی اپنی طرف سے اس دور میں یا کسی بھی دور میں پیچھے کو کرتا آیا ہے، اس کی نقل میں اس دور میں کرتا ہے یا خود کوئی اس دور میں اعمال پیدا کر کے کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس سے منہ پھیر لیں گے۔ اللہ اس مخلوق کو نہیں پاس جانے دے گا۔ اب دیکھ لو، اذان سے پہلے کیا شروع کر رکھا ہے انہوں نے، یہ 100 سال سے، اذان کے بعد کیا شروع کر رکھا ہے، عبادات میں تبدیلی شروع کر دی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرنے سے پہلے صف بندی کرواتے تھے، اور یہاں مولوی صاحبان مصلی پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو تم بھی بیٹھ جاؤ، صرف ایک مکبر کھڑا ہوتا ہے اقامت کہنے والا، وہ تکبیر کہتا ہے اور سارے کی ساری جماعت کو بٹھا دیا۔ نبی کی سنت کے خلاف کیا، اپنی طرف سے ایک کام کو ایجاد کیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف بندی کرواتے تھے، پھر تکبیر ہوتی تھی۔ اور یہاں یہ ہے کہ صف بندی بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب جب تک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھا چوم کے آنکھ پہ نہیں لگاتے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور مقتدی بھی اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ سنت کو تبدیل کر کے اپنے عمل کو شروع کرنا، یہی بدعت ہے۔ ان بدعتیوں کو خداوند قدوس حضور کے پاس نہیں پہنچنے دیں گے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعتی، ہر نئی بات کو دین بنانے والا، اپنی مرضی کو دین بنانے والا بدعتی ہے، اور بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت نصیب فرمائے، آپ کے قدم بقدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ نمونہ ہیں زندگی گزارنے کا، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، جس طریقے سے بھی زندگی تم نے گزارنی ہو، نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اسی نمونے کے پیچھے پیچھے چل کر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔